مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت اسلام مستقل دیتے رہے اور اپنے شہر میں دعوت اسلام دینے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اپنے شہر سے باہر تشریف لے جا کر بھی دعوت اسلام دی۔ سنہ 10 نبوی ماہ شوال میں طائف کا قصد فرمایا، اہل طائف کو دعوت اسلام دی۔ اہل طائف نے اسلام قبول کرنے کے بجائے بہت تکلیف پہنچائی، استہزاء، تمسخر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، ہنسی اڑائی۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بدنصیب آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ کو بچاتے اور کوشش کرتے جو پتھر بھی آئے وہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر گرے۔ اسی میں زید بن حارثہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ طائف سے واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا، وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ ظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبہ حتی ترضی ولا حول ولا قوت الا بک۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ تو ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کسی غضبناک ترشرو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنا دیا؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ کی عافیت و سلامتی میرے لیے باعث سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئی اور اسی نور سے دنیا و آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں آپ کا غضب و ناراضی مجھ پر ہو۔ رسل مقصود آپ ہی کو سناتا ہوں اور آپ کو ہی راضی کرنا ہی میرا مقصود ہے۔ بندوں سے کسی کو بھی کسی شر سے پھرنے اور خیر کرنے کی قدرت نہیں ہے، مگر جتنی آپ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ملک الجبال بھیجا، یعنی وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے نظام پر من جانب اللہ مقرر ہے، اس نے آ کر اجازت چاہی، اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تو یہ سارے مشرکین ہلاک ہو جائیں۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکلیں جو صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ہے شان رحمت۔ اللہ اکبر۔ دائی کا سینہ دیکھیں، دائی کی عزم دیکھیں، دائی کا صبر دیکھیں، دائی کا برداشت دیکھیں، بد دعا نہیں فرمائی۔ اور اسی طائف میں محمد بن قاسم پیدا ہو کے جا کے ہندوستان اور پاکستان میں جا کے محنت فرمائی، وہاں قربانی دی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، آج وہاں اسلام کی دعوت چل رہی ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پر محنت فرماتے تھے، ایک ایک کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی عظمت سمجھاتے تھے۔ وہ بڑے خیر خواہ تھے کہ تم جہنم میں گر رہے ہو، میں پکڑ پکڑ کر تمہیں باہر کھینچ رہا ہوں۔ آپ بینا تھے، سب کچھ دیکھ کر آئے تھے۔ یہ امت، یہ پیاری امت جہنم سے بچ جائے، جہنم کی چیخ پکار سے بچ جائے، جہنم کی پریشانیوں سے بچ جائے، دنیا کی پریشانیوں سے بچ جائے، وہ اللہ کو راضی کر لے تاکہ اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے۔ اللہ ناراض ہوگا، دنیا بھی نہیں بنے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَكُنْتُ بَصِيرًا۔ اے اللہ، میں تو آنکھوں والا تھا، آپ نے میرا حشر نابینوں کے ساتھ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان ہو۔ تو بھائیو، اس دنیا آخرت کی ناکامیوں سے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا مبارک دین عطا فرمایا۔ یہ دین زندگیوں میں محنت سے آیا ہے، اس دین کو سیکھنا ہے، اس دین پر چلنا ہے، تمام انسانیت کو اس پر لانا ہے۔ یہ محنت اللہ پاک نے ہر کلمے والے کے ذمے میں لگا دی۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا کہ اس کریم رب کو ناراض نہ کرے۔ دل کے اندر اللہ ہی اللہ، اللہ کا یقین ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ بہت بڑا اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنت ہیں۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دو جنتیں، ایک جنت مرنے کے بعد اور ایک جنت دنیا میں، دنیا کی زندگی بھی جنت بنا دے، چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اکثریت کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی جنت کی زندگی تھی۔
اللہ پاک ایسی خوشیاں عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، اللہ ناراض ہوگا تو تمہیں چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ یہ چین، سکون، راحت اللہ پاک نے اپنی اطاعت میں رکھی۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔